معزز سامعین حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام خالق کائنات کا بے پایہ کرم اور اس کی خصوصی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمایا، اور خالق کائنات کا ہمارے پر خصوصی احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا۔ حضرات محترم، صاحب خانہ کی خوش نصیبی ہے کہ وہ اپنے گھر میں بڑے عرصہ دراز سے ایک درس قرآن کے حوالے سے پروگرام شروع کیا ہوا ہے، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں شریک ہونے کا موقع دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس پروگرام کو نسل در نسل قیامت کی صبح تک جاری و ساری فرمائے، اور ان کے لیے اور ان کے خاندان کے لیے اور شروع کرنے والوں کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ذوق میں، لگن میں، محبت میں ایک بڑی اشتیاق کے ساتھ، فکر کے ساتھ، خوف خدا کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ گھر والے جو ہمارے میزبان ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ اخلاص عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے، اور ان کو اللہ تعالیٰ ریاکاری، اخلاوہ اور نمود و نمائش سے محفوظ فرمائے، اور خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اس پروگرام کو بصورت اصلاح اور بصورت تربیت، بصورت روحانیت، بصورت فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی خود بھی شریک ہونے کی اور اپنے دوستوں کو بھی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دعوت دینی چاہیے ضرور، کوئی نہ کوئی ساتھی آپ کے ساتھ آئے کہ یہ ہمارے دوست ہیں، تو اگر آپ کی دعوت پر اگر ایک ہمارا ساتھی بھی الحمدللہ وضو میں رہنا شروع ہو گیا نا، تو تب بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا اور شرعی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ حضرات محترم، میں نے پچھلے اتوار پر گزشتہ جو ہمارا پروگرام تھا اس میں میں نے سورۃ آل عمران پارہ نمبر 4 اس کی آیت نمبر 159 اس کے حوالے سے میں نے گفتگو کا آغاز کیا تھا، اور آپ نے اس کا تھوڑا سا مفہوم سماعت فرمایا تھا، اور چند ایک باتیں میں نے اس کے ساتھ شامل کی، لیکن جو میں احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا لینا چاہتا تھا میں ابھی وہ شروع نہیں کر سکا، اور ابھی اس آیت کریمہ کے اندر ہی ہماری انشاءاللہ گفتگو رہے گی۔ اب اس موضوع کا جو نام ہے نا وہ ہے حسن اخلاق۔ کیا نام ہے؟ حسن اخلاق، یعنی حسن اخلاق کی فضیلت کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں ترغیب۔ ترغیب یعنی فضیلت کس کو کہتے ہیں؟ فضیلت کے حوالے سے، ترغیب کے حوالے سے، اور یعنی بدخلقی اس کو کہتے ہیں ترہیب۔ کیا کہتے ہیں؟ ترہیب۔ اب اس کے دو رخ ہیں۔ پہلا رخ ہے حسن اخلاق۔ پہلا رخ کیا ہے؟ حسن اخلاق۔ اس کے فضائل کیا ہیں؟ قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں اس کی تعلیم کیا دی گئی ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں حکم کیا دیا گیا ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں حسن اخلاق کی کتنی ضرورت ہے اور کتنی اہمیت ہے؟ اور حسن اخلاق قرآن و سنت کی روشنی میں جو ہمیں تعلیم دی گئی ہے اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ حسن اخلاق ہماری زندگی کو آپس میں اتحاد و اتفاق، ہمدردی، خیرخواہی، تعاون، معاون، شانہ بشانہ، قدم بقدم، اور ایک دکھ سکھ میں شریک ہونا، ایک دوسرے کی پریشانی کو، مصیبت کو دور کرنے کے لیے فکر پیدا ہونا، یہ حسن اخلاق کے حصے ہیں۔ اور حسن اخلاق ہی ایک ایسا عمل ہے کہ جس پر مومنت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے جس کو بھی اپنا بنایا نا اس کو تلوار کے بل پوتے پہ نہیں بنایا۔ یہ بڑا خاص جملہ ہے، یاد رکھنے والا ہے، اور پیغام آپ کے لیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام جس کو بھی اپنا گرویدہ کیا ہے نا، اپنا محب بنایا ہے، اس کو تلوار کے اور تیر کمان کے تشدد پہ، لڑائی پہ، جہاد پہ، جھگڑے پہ، زبردستی یا
یعنی یوں کہنے کے زبردستی یا کسی اور بہانے سے مائل نہیں کیا ہے. آپ فرماتی ہیں کہ صرف ایک ہی عمل تھا, وہ میرا آقا علیہ السلام کے چہرے کی مسکراہٹ تھی, وہ ایک تبسم تھا. وہ جو چہرے کی مسکراہٹ ہے وہی حسن اخلاق ہے, چہرے کا تبسم وہی حسن اخلاق ہے. اگر ماتھے پہ بال آ رہا تو یہ حسن اخلاق نہیں ہے. اگر ماتھے پہ اگر آثار ایسے ہیں جس کو ہم اپنی بولی میں غصہ کہتے ہیں, محسوس کر جانا, کیا بس یہ حسن اخلاق کی نشانی نہیں ہے. حسن اخلاق یہی ہے کہ بندہ اس کے ساتھ تیری گفتگو ہوئی ہے, تیرے منہ سے کوئی ایسا بول نکل گیا ہے جس سے تجھے بھی پتہ چل گیا ہے, تجھے بھی احساس ہوا ہے, اور تیرے ضمیر نے تمہیں احساس دلایا ہے, تمہیں بتایا ہے, پتہ چل گیا کہ یار جو جملہ یا جو کلمہ میرے منہ سے نکلا ہے نا, اس سے میرے بھائی کا جو دل ہے وہ ٹوٹ گیا ہے, دل شکنی ہوئی ہے میرے بھائی کی. تو تو نے کیا کہا؟ تو نے کہا یار محترم میں ایک عرض کرتا ہوں. وہ کہیں گے کیا؟ کہ یار مجھے محسوس ہوا ہے کہ میرے منہ سے جو جملہ جو کلمہ نکلا ہے نا, جو الفاظ نکلے نا, تیرا دل جو ہے نا وہ ٹوٹ گیا ہے, تو میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. وہ کہتا نہیں یار محترم کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے. وہ کہتا نہیں یار آپ مجھے معاف فرما دیں. یوں سمجھنے کہ تم اس آدمی کو خرید لیا ہے. اس پر میں ابھی مثالیں دیتا ہوں. تو یہ ایک تمہیدی گفتگو تھی, لیکن میں پچھلے اتوار پر میں اس کو صحیح کھول نہیں سکا اور کھول بھی نہیں سکوں گا, اتنا علم نہیں میرے پاس. لیکن خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ کہہ کرنا ایک سمندر بہا دیا ہے. دیکھو میں نے ایک مثال دی تھی نا آپ کو, کہ کسی کی دعوت کرے تو دعوت خوبصورت ہو جائے, تیرا ذہن کہہ رہا ہے, خیال کہہ رہا ہے, تیرا علم کہہ رہا ہے, تیرا شعور عقل کہہ رہی کہ میں نے یہ دعوت اس کی بڑی کمال کی ہے. یار سے پوچھنا نو میں, تو پوچھنے پہ مجبور ہو گیا, اور جب تو پوچھے گا نا تو کوئی اور جملہ تم استعمال کرنا ہی نہیں. تو کہا یار مجھے یہ بتا کہ جو میں نے آپ کی دعوت کیا, وہ کھانا کھلایا ہے, وہ کیسا تھا؟ اس کے علاوہ میرے کوئی اور جملہ تو نہیں نکلے گا اس کے منہ سے. یا مکان ہے, یہ میں کبھی مثالیں دی تھی نا, وہ آپ کو سب کو یاد ہوگی نا ماشاءاللہ. میں یہ کہتا ہوں, میں صرف آپ سے ایک تبادلہ خیال کرنا چاہتا ہوں, آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یار جس عمل کے لیے اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے وہ عمل کیسا ہوگا؟ دیکھو نا, ایک عمل کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ حضرات محترم یہ الماری کیسی ہے؟ کہ یار قاری صاحب حافظ صاحب کی نگاہ میں میرے خیال میں یہ بڑی اچھی ہے. اگر تو آپ کی نگاہ میں میرا مقام ہوگا امام خطابت کی وجہ سے, قاری صاحب بھی ہیں یا جس کے لحاظ سے بھی, تو اگر حضور علی حجویری دادا کا بخش علامہ اس بارے کے بارے میں کہہ دیں یار یہ الماری کیسی ہے, آپ کہیں یار دادا صاحب فرما رہے ہیں, یار ایک حسنی حسینی سید فرما رہے ہیں, ولی کامل فرما رہے ہیں. اگر اوپر چلے جائیں, اگر اوپر چلے جائیں, اگر میرے آقا علیہ السلام کے آل کے شہزادے فرما دیں, اگر اوپر چلے جائیں تو اگر سارے نبی فرما دیں, اگر اوپر چلے جائیں تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرما دیں, تو اگر اس سے بڑھ کے آگے چلے جائیں تو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرما دے, میرے خیال میں اس کے بارے میں قیامت کی صبح تک بھی اگر خدا کی قسم اہل علم لگے رہے اس کی تشریح کرتے ہوئے, جس عمل کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا فابیما, یار مجھے بتاؤ تو صحیح یہ کیسی ہے, یہ کیسی ہے. قربان جائے باری تعالیٰ, تو نے کمال نہیں کر دیا. ہم عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ جس کے تو فرما رہا ہے ہم سے یا اپنے محبوب علیہ السلام سے. میں نے ایک بات کی تھی کہ اصل اللہ تعالیٰ مخاطب ہے اپنے محبوب علیہ السلام سے, کہ یہ سارا کلام الحمد سے لے کر والناس, یہ سارا کا سارا کلام الہیہ یہ قلب عطر پہ, میرا آقا علیہ السلام کے قلب عطر پہ نازل ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہے, لیکن ان سے مخاطب اور ان کے ذریعہ سے اصل بھی مخاطب اپنے بندوں سے, لیکن ذریعہ کون بنے؟ آقا علیہ السلام. وسیلہ کون بنے؟ آقا علیہ السلام. یا ایک محبت کی بات میرے ذہن میں آ گئی. اگر ایک بندہ کہے کہ نبی علیہ السلام کا وسیلہ دینا صحیح نہیں ہے, ٹھیک ہے مانتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, آپ اہل علم ہیں, نبی علیہ السلام کے توسل دینا مناسب نہیں ہے, تو میں نے کہا پھر کیا کریں؟ ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں مانگیں. بالکل ٹھیک ہے, ہم کو انکار کر رہے ہیں, ہمارے کو انکار, کوئی ہم انکار نہیں کر رہے. لیکن ایک بات آپ سے ہم یہ بھی پوچھیں گے, لمبی چوڑی کیا بات کرنی ہے, کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے ڈائریکٹ بات کرنے کے قابل ہے؟ اس کے پاس طاقت ہے نا. آپ میرے گھر میں آپ کرنے ہو کے نہیں بیٹھے, آپ نے تھوڑا نا میرے ساتھ آپ نے تعاون کرنا ہے, بات خیال کرنا ہے نا. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ طاقت رکھتا ہے, وہ اس قوت کا مالک ہے, وہ قادر مطلق ہے, وہ قادر
بولیے وہ قادر مطلق ہے کہ وہ اگر کسی بندے سے بات کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، لیکن قانون نہیں اس کا قانون نہیں ہے۔ کیوں کہ جس سے وہ بات کرے گا وہ نبی بن جائے گا، تو نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا۔ تو میں یہ کرتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ اتنی بڑی ہستی ہو کر جس کے پاس ساری طاقتیں ہیں، قوتیں ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہونے کے ناطے یار وہ ڈائریکٹ بات نہیں کر رہا، وہ سارا پیغام اپنے محبوب کے ذریعہ سے دے رہا۔ اتنی بڑی طاقت کا مالک ہو کر تیری کیا جرت ہے کہ تو نبی کو چھوڑ کر ڈائریکٹ رب کی بارگاہ میں جائے؟ تو کون ہوتا ہے؟ رب نے تیری بات سننی نہیں ہے، اس نے پورے قرآن مجید میں گردان پوری رکھ دی ہے۔ میرے محبوب کی محبت میری محبت، ان کی اطاعت میری اطاعت، ان کا بولنا میرا بولنا، ان کا ہو جانا ایک لمبی گردان ہے۔ کبھی زندگی کہ وہ پوری گردان عملائیں گے، لوگوں کو بتائیں گے، پھر ایتے نکال کے بتائیں گے کہ یار آؤ قرآن کا مطالعہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا ہے کہ جو میرے محبوب کا ہو گیا وہ میرا ہو، تو جو میرے محبوب کا نہیں وہ میرا بھی نہیں۔ مجھے غرض آپ سے نہیں ہے، مجھے غرض آپ سے نہیں کہ آپ بڑے خوبصورت ہو، مجھے غرض آپ سے نہیں کہ آپ بڑے مالدار ہو، مجھے آپ سے غرض نہیں کہ آپ کے اعمال بڑے ہیں، مجھے غرض نہیں آپ سے کہ آپ کا ٹیکا بڑا ہے، مجھے غرض اس سے نہیں ہے، یہ سارا کچھ میں ہی دے رہا ہوں، لیکن اصل میں مجھے غرض اس چیز سے ہے کہ تیرے دامن میں میرے محبوب کی محبت کتنی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا تعلق کتنا مضبوط ہے۔ تو دیکھیں ایک یہاں میں نے بات کی ہے جو آپ نے سن لی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ براہ راست ہمیں کوئی پیغام نہیں دے رہا، کوئی بات نہیں کر رہا، کوئی تبلیغ نہیں کر رہا، کوئی ہمیں دعوت فکر نہیں دے رہا، کوئی ہمیں پیغام نہیں دے رہا، جب وہ ڈائریکٹ ہمیں نہیں دے رہا ہے، اپنے محبوب علیہ السلام کے وسیلہ سے، ان کے توسل سے، ان کے ذریعہ سے دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا میں نے توجہ کرنی نہیں ہے، اگر تو میرے محبوب کا در دور چھوڑ کر میری بارگاہ میں آئے گا نا، مجھے قبول ہی ہوئی ہے، پسند بھی ہوئی ہے کہ جو میرے محبوب کے در دور پہ آ جائے۔ کیوں؟ میں نے اپنی رحمت کا، اپنی برکت کا، اپنی رضا کا، اپنے قرب کا، اپنی خوشنودی کا، اپنی بخش و مغفرت کا المختصر، کہ میں نے اپنی ہر نعمت کا جو مرکز اور جو مین پاور جو ہے آفت بنایا ہے، جو میں نے یہ چشمہ جاری کر دیا نا، وہ ذات وجود مصطفیٰ ہے، بس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بس جو اس برکت پہ آ گیا، چونکہ دو ہی تو چشمے ہیں، کتنے یاد رہیں گے نا، دو ہی چشمے، بتایا کرو، دو ہی چشمے ہیں جو رب نے جاری کیا، اور وہ جاری تھے، جاری ہیں اور جاری ہیں، اور قیامت کو یہی دو چشمے ہوں گے، یہی دو چشمے ہوں گے۔ ایک کا نام ہے چشمہ نور قرآن، ایک کا نام ہے چشمہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دو چشمے ہیں۔ لیکن ایک یہ بھی بات یاد رکھیں، چشمہ نور قرآن تو ابھی شروع نہیں ہوا تھا، چشمہ نور قرآن ابھی شروع ہی نہیں ہوا تھا کہ چشمہ نور مصطفیٰ علیہ السلام شروع ہو چکا تھا۔ چشمہ نور مصطفیٰ علیہ السلام جاری ہو چکا، چشمہ نور قرآن پتہ کب جاری ہوا؟ آقا علیہ السلام جب اعلان نبوت کیا، 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیا۔ یہ نہیں کہ نبوت ملی، یہ بھی مغالطہ لوگوں کو پڑ گیا نا، یہ باتیں یاد رکھا، اگر کسی سے بات ہو بھی جائے تو بتا دیا کرے کہ 40 سال کے بعد آپ کو نبوت نہیں ملی۔ نبی تو اس وقت بھی تھے جب حضرت آدم علیہ السلام، جب آپ کی وہ مٹی گونڈی ہوئی تھی نا، پانی اور مٹی کشمکش میں تھے، اس وقت میرا آقا نبوت کے عہدہ پر فائز تھے، اس وقت بھی نبوت کے عہدہ پر فائز تھے۔ تو آقا علیہ السلام تو نبی پہلے کے ہیں نا، تو قرآن پتہ کیا ہے، یہ اس کو کہتے ہیں ضرورت کی بنا پر اعلان نبوت کے بعد جہاں ضرورت پڑتی گئی قرآن والے کے نازل ہوتا، جہاں ضرورت پڑی پھر نبی کا قصہ آ گیا، جہاں ضرورت پڑی پھر نبی کا قصہ آ گیا، پہلے قوموں کے قصے آ گئے، جہاں ضرورت پڑی وہی سارا نقشہ رب نے بنا کے قرآن نازل فرما دیا۔ یعنی یوں سمجھ لو کہ یہ سارا قرآن مجید ضرورت کی بنا پہ یہ نازل ہوا، موقع محل کی مناسبت سے یہ نازل ہوا ہے، تو یہ جمع ہوتا گیا، اترتا گیا، ایک کتابی شکل بن گئی، یہ قرآن بن گیا، تو ہم اس کو کہیں گے چشمہ نور قرآن، اور چشمہ نور مصطفیٰ اس سے بھی پہلے کا جاری تھا، اور ہمارا عقیدہ جاری تھے، جاری ہیں اور جاری رہیں گے۔ اللہ کو سلامت رکھیں۔ آئیے محترم رخ کریں قرآن مجید کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے
فابیما، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیسی ہے؟ اے باری تعالیٰ کیا؟ فرمایا رحمہ، رحمت کیسی ہے؟ اے باری تعالیٰ رحمت کس کی؟ کس کی رحمت؟ فرمایا من اللہ، تیرے رب، تیرے اللہ کی رحمت کیسی ہے؟ اے باری تعالیٰ کیا مقصد ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمایا، اب جملہ جو خدا کی قسم میں اس کو کتنا کھول لوں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ میری رحمت، اس لیے میں پوچھ لوں نا کہ میری رحمت کیسی ہے، میری رحمت کی برکت کیسی ہے، میری رحمت کی برکت کیسی ہے؟ اے باری تعالیٰ کیا مطلب؟ فرمایا میری رحمت کی برکت ہی تو ہے کہ لنت لہم، تیرا دل نرم ہو گیا، تیرے دل میں محبت، تیرے دل میں پیار، تیرے دل میں خیر خواہی، تیرے دل میں ہمدردی، تیرے دل میں فکر، احساس، یہ پیدا ہوا ہے۔ یہ سارا کا سارا عمل کس کی برکت سے ہوا ہے؟ بولیے نا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ذریعے ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ذریعے ہوا ہے کہ دل نرم ہو گیا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ جس کو میں اب جملہ کرنے لگا ہوں، یوں سمجھ لیں کہ جس کا دل نرم ہے نا، جس کا اسے مبارک دے، میں جملہ آپ کو دے رہا ہوں کہ جس کا دل نرم ہونا، نرم ہو جائے، نرم یہ اس کو کہنے یار فلاں بڑا نرم مزاج دیا، یار بڑی بڑی نرمی والا یار، کہتے کہ نہیں کہتے؟ یار فلاں بندے کے ساتھ لوگ اتنا کچھ کرنے کے باوجود وہ اس سے بدلہ لے بھی سکتا ہے، طاقت بھی ہے، ہمت بھی ہے، قوت بھی ہے، بدلہ لینے کی قدرت بھی ہے، لیکن یار میں ایسا نرم دے تو کسی کا دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو یوں سمجھ لو کہ یہ اللہ کی رحمت کی برکت ہے۔ اگر تیرا میرا دل نرم ہے نا تو یوں سمجھو کہ اللہ کی رحمت ہمارے اوپر نازل ہو گئی۔ اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو کبھی ہمارے دل میں نرمی۔ میں اگلی بات کی بات میں کوئی میں نا چیز کوٹ کرنے لگا، ابھی حدیث کا سارا لیتا ہوں۔ ایک کتاب ہے الزہد، اور آپ نے اس کو بڑی توجہ سنا، اس کو بھلانا نہیں ہے، اس پیغام کو لے کر جانا ہے۔ دیکھو وقت بڑا قیمتی ہے، وقت بڑا، ابھی پچھلا اتوار کو اگلا اتوار بھی ہو گیا، وقت تو تیزی سے گزر رہا ہے۔ کیونکہ میں نے جامعہ ترمذی میں ایک حدیث پڑھی تھی کہ سال مہینے، مہینے ہفتے اور ہفتے دن، سال مہینے ہفتے اور ہفتے۔ پھر میں نے اسے آگے پڑھا کہ دن ایک گھڑی کے برابر، دن، اور آگے کیا پڑھا کہ گھڑی ایک چنگاری کے برابر، دو پتھر رگڑے تو کیا نکلتی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی نشانیوں میں سے، قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ کہ ایک سال جتنی چنگاری کی مدت ہے نا، اتنی مدت میں پورا سال گزر جائے، اور وہ وقت آ چکا، نہیں آیا، آ گیا۔ آپ کو پتہ چل رہا ہے؟ اب میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں، بڑی خوبصورت ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، اس پر بڑی خوبصورت بات بتانا چاہتا ہوں۔ الزہد کتاب ہے امام محمد بن احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہ حنبلی فقہ کے بانی ہیں، حضور غوث اعظم حضور عبد القادر جیلانی الحسنی الحسینی الجیلانی البغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ، جن کی ہم کیمسٹری کرتے ہیں نا، یہ انہی کے مقلد ہیں، یہ انہی کے مقلد ہیں امام صاحب کے۔ انہوں نے اپنی کتاب الزہد میں حضرت وہب بن بمبا، حضرت وہب بن بمبا رضی اللہ تعالیٰ، یہ ایک صحابی ہیں، بڑے مشہور ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حزقیل علیہ السلام کے، حضرت حزقیل علیہ السلام کے لیے کیا کیا کہ جہاں وہ بیٹھے تھے وہیں سے لے کر عرش تک سارے پردے ہٹا دیے، جہاں وہ بیٹھے تھے نا وہیں سے لے کر آسمان تک، عرش تک سارے پردے ہٹا دیے، اور انہوں نے وہیں بیٹھے عرش تک سارا مشاہدہ کیا۔ جب سارا مشاہدہ کر لیا نا تو ان کی زبان پر شکرانے کے الفاظ آئے۔ کس کی؟ اب لفظ سن لیں، جملے دو ہیں، اے باری تعالیٰ تو پاک بھی ہے، تو عظیم بھی ہے۔ جملے کتنے ہیں؟ دو۔ کس بنا پر؟ ان پردے ہٹنے اور شکرانے کے طور پر، ٹھیک ہے نا جی، اور مشاہدہ کرنے پر، تو دو جملے استعمال کیے، اے باری تعالیٰ۔ حضرت صاحب یہ بات یہاں ان کو دے کر نہیں جانے، رکھ کر نہیں جانے، یہ بہت بڑا ہیرا ہے جو میری زبان سے نکل رہا ہے، اور اس ہیرے کی جو بھی نکل گئے سب ہیرے ہیں۔ اور میرے حضرت علی رضی اللہ کا قول جو مجھے حقیقت یاد رہتا ہے وقت، وہ کہتے ہیں کائنات میں، پوری دنیا میں جتنی بھی اعلیٰ سے اعلیٰ کوئی شے ہے نا، ہر شے کی قدر صرف زندگی میں دو بار ہوئی۔ کتنی بار؟ دو بار۔ کب؟
تو باب مدینۃ العلم نے بس جملہ کہہ دیا، میں تشریح نہیں کروں گا، بس آپ کو میں نے جملہ دینا ہے حضرت علی کی رضی کی زبان مبارک کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی قدر کتنی بار؟ دو بار۔ پوچھا جی کب؟ فرمایا آنے سے پہلے جانے۔ تشریح میں کر سکتا ہوں، آنے اور جانے کی بات کر سکتا ہوں، لیکن آپ ماشاء اللہ سارے علم ہیں، سمجھدار ہیں، تو یہ تو نہیں کہ آپ کے پاس آ کر شور آپ ماشاء اللہ سنتے رہتے پڑھتے رہتے ہیں۔ آنے سے پہلے جانے کے تو ایک جملہ دے دیتا ہوں۔ دیکھیں اگر یہاں بیٹھے ہمارے یہاں کس چیز کی تعریف کی جائے غیبانہ، اتنی تعریف کر دی جائے، اتنی تعریف کہ ہمارے دلوں کے اندر اس چیز کو حاصل کرنے کی ایک تڑپ پیدا ہو جائے۔ کیا بھائی وہ کب ملے؟ بھائی وہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو قدر کرتے ہیں۔ یہ قدر ہے، کسی کی چیز آنے سے پہلے تڑپ پیدا ہونا، اشتیاق پیدا ہونا، ٹھیک ہے نا، ایک دل میں طلب پیدا ہونا کہ ہائے وہ کب ملے، اتنی پیاری یا اتنی خوبصورت یا اتنی فائدے مند، یار اس کے فضائل اتنے بیان کر دیے کہ بندے کو تڑپا دیا گیا۔ اب اس کو چاہنا، اس کی طلب کرنا یا اس کی اشتیاق پیدا ہونا، دن رات اس کی کوشش کرنا، سوچنا، یا اس کو یوں کہتے تجسد پیدا ہونا، اسی کو کہتے ہیں قدر۔ آنے سے پر اس کی قدر ہو رہی ہے نا، پھر وہ آ گئی، جب ملی اس سے فائدے ملے، اس سے نفع ملے، اس سے جناب کیا لطف ملا، سرور ملا، سکون ملا، اتنا لطف کا کمال ہو گیا، یکا دم وہ چیز چلی گئی۔ لطف مل رہا تھا نا، سرور مل رہا تھا نا، کہ نہیں جی؟ اسی چل رہا تھا نا، گو موسم بدل گیا ہے نا، نہ بدلا تو پھر پتہ چلتا میں اسی چلا گئی، کہ نہیں جی؟ لہر چلی گئی نا، بولیے نا، لہر چلی گئی نا، تو ہوتی یہاں گرمی، ہوتا ہے جناب سامان بہادر صحیح، تو پھر جب حبس پیدا ہوتی تو پھر اس کا احساس نہ پیدا ہوتا، اس کی قدر نہ پیدا ہوتی، ہو جاتی بھئی ہوتی، کیوں نہ ہوتی؟ آنے سے پہلے تو پھر یکدم چلی جائے تو پھر میرے علی نے کمال کیا کہ نہیں کیا رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ نہ کہوں کہ اس صحت کی قدر ہوگی بیماری کی آنے پر، زندگی کی قدر ہوگی قبر میں جانے کے بعد۔ ابھی نہیں ہو، ابھی خدا کی قسم میں کچھ نہیں کہہ سکتا، یار اس وقت اگر آسمان پہ رب محفل سجائے تو وَذَكَرَهُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، ہم سب کے نام لے لے کر رب ہمارا ذکر کرے، مجھے یہ بتاؤ اس سے بڑی کائنات میں امیری کہاں سے آ سکتی ہے؟ اس سے بڑی دولت، جگیرداری، سرمایہ داری، اس سے بڑا پروٹوکول کیا ہے؟ میں کہتا ہوں نعت خوانوں، مولویوں، تعدادوں کو نہ دیکھو، جناب تم اپنی وہ کیا کہتے ہیں خدمتوں کو نہ دیکھو، کھانوں کو نہ دیکھو، پروٹوکول نہ دیکھو، تم ساؤنڈ نہ دیکھو، استقبال نہ دیکھو، اشتہار و فلیکسوں کو نہ دیکھو۔ اللہ کے بندے جب تو نے وہاں ذکر کرنا ہے نا، وہاں تیرا ذکر تو رب نے آسمان پہ کرنا ہے۔ تو کبھی 7,000 مانگ رہا ہے، تو کوئی 50,000 مانگ رہا ہے، تو لاکھ 2 لاکھ مانگ رہا ہے، پھر لوگ اشتہار پھر فلیکسیں۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں لگی کہ اس کے بغیر تیری محفل ہی نہیں ہوتی ہے، کیا پیسہ زیادہ تیرے پاس آ گیا؟ کوئی بات نہیں، کرنا چاہیے، میں کوئی کہہ رہا ہوں کرنا چاہیے، لیکن قربان جائے میں بات کر رہا تھا کہ آنے سے جانے کے، تو جب وہ پردے ہٹے تو سارا مشاہدہ کیا تو کتنے لفظ نکلے شمارنے کے طور پر منہ سے، کیا بات آج مطلب آپ یاد کر رہے ہیں۔ نمبر 1، اے باری تعالیٰ تو پاک، اے باری تعالیٰ تو پاک، اے باری تعالیٰ تو عظیم، پاک بھی ہیں عظیم بھی، اور 2 جملوں کے مقابلے میں رب نے 2 ہی جواب دے دی۔ کیا رب نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر میں پاک بھی ہوں، میں عظیم بھی ہوں، لیکن میری بات سن لو، پیغمبر کو رب فرما رہا ہے دوستو رب نے ہمارے پر بڑا کرم کیا، رب نے اس نبی کی امت کو بڑا نوازا ہے، وہ ہم نے شکر ہو گئے۔ رب نے فرمایا میرے پیغمبر میری بات سن، زمین و آسمان، کیا زمین و آسمان، ساری زمین و آسمان میں ہمت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، زمین و آسمان میں ہمت نہیں ہے کہ میرا وزن اٹھا سکے۔ پھر فرمایا دوسرا جملہ، زمین و آسمان میں اتنی طاقت نہیں ہے بلکہ تنگ ہے مجھے سمانے سے، یہ جملہ ہے وہاں، ہمت اور طاقت قوت نہیں ہے کہ میرا وزن اٹھا سکے۔ نمبر 2، تنگ ہے زمین و آسمان مجھے سمانے سے۔ اتنی بات کرنے کے بعد اگلا جملہ میں کیسے آپ کو سناؤں، میرے پاس علم نہیں ہے، لفاظ نہیں ہے کہ اگلا جملہ کیسے آپ کے پاس سناؤں۔ رب نے فرمایا مجھے اپنی عزت و بزرگی کی قسم، ہاں ایک شخص ہے جو میرا سارا وزن اٹھا سکتا ہے۔
اب کیا باری تعالیٰ وہ کون ہے؟ اب جملہ سن لیں، 2 جملے تھے اوپر، 2 جملے تھے نیچے، 2 جملے آگے. فرمایا پرہیزگار نرم دل. کیا فرمایا؟ پرہیزگار کا نرم دل. وہ پوری کائنات کا غریب تر کیوں نہ ہو، اس کے پھٹے پرانے کپڑے کیوں نہ ہو، اس سے کوئی سلام پسندی نہ کرے کرنا، اس سے کوئی وقت نہ دے، کوئی حیثیت نہ دے، کوئی عزت نہ دے، اس کو طرف تکنا پسند نہ کرے، پر ہو بھی پرہیزگار اور ہو بھی نرم مزاج، ہو بھی نرم دل. رب نے فرمایا مجھے اپنی عزت و بزرگی کی قسم میرا وزن اٹھانے کے مقابل ہے، وہ میرا وزن اٹھا سکتا ہے. تو محترم اگر یہ جملہ تم بھی سن، آپ نے بھی سنا، میں نے بھی سن لیا، پھر آج کے بعد پھر تم بھی غصے میں رہیں، بات بات میں غصہ کریں، تو پھر درس دینے کا فائدہ کیا ہے؟ پھر آنے کا کیا فائدہ ہے؟ پھر مرنا آپ نے بھی ہے، مرنا میں نے بھی ہے. یار اگر یہ 2 جملے ہم پرہیزگار بھی ہو جائیں، نرم مزاج بھی ہو جائے، نرم دل بھی ہو جائے، پھر فابیما رحمت، اللہ تو فرما رہا ہے میری رحمت جس کو مل گئی لنت لہم. تو جس کا لنت لہم دل نہیں ہے پھر وہ روئے، وہ پھر روئے تنہائیوں میں خلوت. ہے باری تعالیٰ کو میرے اوپر ہی رحمت کر دے. اے باری تعالیٰ میرا دل کیوں نرم ہو رہا، میرے اندر لوگوں کی محبت کیوں نہیں پیدا ہو رہی، میرے چہرے پہ کیوں مسانی میں ہر وقت بال کیوں رہتا ہے. بیوی بولتی تو میں پھر گرم ہوں، دوست بولتا پھر گرم ہوں، میں والدین سے ان کی بول جاتا ہوں. اے باری تعالیٰ کو کرم رہا تنہائیوں میں خلوتوں میں رو رو کر باری تعالیٰ بس ایک ہی عرض ہے کہ اپنی رحمت کی برکت سے لنت لہم، میرے دل کو نرم کر دے، میرے دل کو. اب یہاں میں قول لانا چاہتا ہوں، ایک قول یہ ہے کہ بابے میں یہ قول آپ کو سنایا تھا لیکن میں ساتھ ملانا چاہتا ہوں. امیر المومنین حضرت علی شیر خدا حیدر کرار سارے قوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں لوگ رشتے بدلتے ہیں، دوست بدلتے ہیں، مکان بدلتے ہیں. باب مدینۃ العلم اور فرماتے ہیں رشتے بدلتے ہیں، دوست بدلتے ہیں اور 3 جملے بدل 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 کے سکون حاصل کرتے ہیں، بدل بدل کے سکون حاصل، لیکن سکون پھر بھی نہیں ملے، بے سکون نہیں رہتے. لوگوں نے پوچھا پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے بھی بدل رہا ہے، دوست بھی بدل رہا ہے، مقام بھی بدل بدل کے پھر بھی بے سکون نہ، تو پھر وہ کون تھے؟ وہ بھی تو باب مدینۃ العلم تھے نا. آپ نے بڑی پیاری بات فرمایا بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو نہیں بدلا. اگر اس کا مزاج لنترا کی صورت میں بدل جاتا، خدا کی قسم گرد و نواح کی فضائیں بدل جاتی، گرد و نواح کی ہوائیں بدل جاتی، گرد و نواح کا حالات بدل جاتے. نہیں بات اگر سن لو میں بھی بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ. سن لو قرآن ہے نا. فرمایا اگر دل نرم ہے تو میری رحمت ہے، اگر نرمی ہے تو میری رحمت ہے. اور اگر آگے پھر فرمایا اور سننا جملہ بڑا سننے والا ہے، فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ. غلیظ کہتے ہیں سخت کو، اور یہ جو ہے نا فَظًّا یہ سخت مزاج، تنگ مزاج، بات سمجھ رہے ہو نا. سخت مزاج کہتے ہیں فَظًّا کو، غلیظ کہتے ہیں سخت کو. فرمایا ہاں اگر 2 دل نرم ہو گئے یہ تو میری رحمت کی برکت. آگے فرمایا اگر تو سخت مزاج ہوتا یا تیرا دل سخت ہوتا، پتہ اس کی وجہ سے کیا ہوتا؟ باری تعالیٰ کیا فرمایا لن فدو من حولک. حول کہتے ہیں گرد و نواح کو، ماحول کو کہتے ہیں. فرمایا لن فدو من حولک. اب جملہ سننا اور اپنی روزمرہ کی زندگی میں اس کو فٹ کرو، ابھی فٹ کرو، کاروبار میں کرو، لین دین میں کرو، رشتہ داری معاملات میں کرو ابھی. فرمایا لن فدو من حولک. اگر تو ہوتا سخت مزاج، اگر تیرا دل ہوتا سخت تو پتہ اس کا نقصان کیا ہوتا؟ لن فدو من حولک. جو تیرے گرد و نواح کے لوگ تھے وہ سارے ہی بھاگ جاتے، وہ سارے تجھ سے دور ہو جاتے. اے باری تعالیٰ تو قریب کرنے کا پھر نسخہ کیا ہے؟ فرمایا نزدیک کرنے کا نسخہ ایک ہی ہے. مولا وہ کیا؟ فرمایا لنتنا، نرم تو ہو جا سارے تیرے ہو جائیں گے، نرم ذات تو ہو جا سارے تیرے ہو جائیں گے. باری تعالیٰ اگر لن فدو من حولک، اگر میرا جو دل سخت ہو گیا، مزاج بھی میرا سخت تھا، تو مجھ سے سارے بھاگ گئے، دور ہو گئے، تو پھر اب ان کو قریب کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ایک جملہ اور آ رہا ہے بڑا خاص. باری تعالیٰ پھر اب ان کو قریب لانے کا
کیا کرنا ہے؟ فرمایا قریب کرنے کا ماحول یہ ہے کہ پہلے تو کرنا لینتا، تو نرم ہو جانا ہے، پھر اس کے بعد کیا کرنا؟ فاف عنہم، ان کو بلا کر انہیں معاف کرنا۔ کیا بات ہے، ابھی میں قرآن کی آیت میں چل رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ فاف عنہم، ان کو معاف کرنا، یا میرے قریب آ گیا، نرم دل ہو گیا، نرم مزاج ہو گیا، فرمایا ہو گیا، ان کے پاس چلا گیا، خود نہیں، خود کو یار سرکار تو دور ہی ہو گئی یار، بھی تو بڑی دور ہو گئی یار، کیوں دور ہو گئی یار؟ یار تو سب خود ہی بڑا ہے یار، میں نرم ہو گیا یار، آج بات میں نرم ہو جاؤ یار، اگلی بات تو چھوڑیے، ہم نہیں آپس میں کہتے یار اگلی گل جان دینا یار، ہاں نہیں ہے کہ نہیں؟ آپ نے تکیہ کلام یار اگلی گل یار نہ یاد کریں یار، ماضی کو چھڑنا یار، ماضی کو یار، ماضی کو چھوڑنا، ماضی کو تم اندر جا کے ادھر بیٹھے، میں کیا کہہ رہا تھا؟ آپ بیٹھے میں کیا کہہ رہا تھا کہ یار اس بات کو چھوڑیے نا، اب ماضی کو نہ دیکھ، ماضی کیا ہے، تو یہ دیکھ حال کو، کہ میں مانتا ہوں کہ کنت فظا غلیظ القلب، میں مانتا ہوں کہ میرا مزاج سخت تھا، میں مانتا ہوں کہ میرے دل سخت تھا، میرے مزاج اور میرے دل کی سختی کی وجہ سے تم مجھ سے دور ہو گیا، تم مجھ سے دور ہوا ہے، اب فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اب رب کا اتنا کرم ہوا، اتنی رحمت ہوئی، اس کرم اس رحمت کی برکت سے، اس وسیلہ سے لنت لہم، میرا دل نرم ہو گیا، میرے دل میں محبت پیدا ہوگی، پیار پیدا ہو گیا، اور نہیں یار تجھے بڑا تجربہ کیا، اب فرمایا نہیں یار ایک مرتبہ تجربہ کر کے دیکھنا، میرے پر آپ کی بڑی رحمت ہوئی، بڑی برکت ہو گئی ہے کہ میرا دل نرم ہو گیا ہے، اب آؤ میرے پاس، اب کیا فاعف عنہم، میں نے آپ کو معاف کر دیا، میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے، اور اس کے بعد اگلا جملہ اللہ تعالیٰ بڑا پیارا فرماتا ہے، فرمایا واستغفر لہم، فقط معاف نہیں کرنا، کیا فقط معاف نہیں کرنا، واستغفر لہم، ان کے لیے میری بارگاہ میں سفارش بھی کرنی ہے، کیا کرنی ہے؟ سفارش بھی کرنی ہے۔ اس اگلا جملہ سب تشریح درکار ہے، میں کہتا ہوں اس کو مفہوم کو پیش کرتے ہیں، پیچھے بار اسی میں چلتا رہا، ابھی اسی پہ چل رہا ہوں، آگے سننے والا لفظ فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان کو مزید خوش کرنے کے لیے ایک اور جملہ بھی استعمال آپ نے کیا، فرمایا ان کو بلاؤ، معافی بھی دو، شفقت بھی کرو، خوش بھی کرو، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور جو آپ کے معاملات اس کے اندر مشاورت میں بھی انہیں شریک کرو، مشورہ کرو ان کے ساتھ، مشاورت میں شامل کرو، اور مشاورت کے بعد ان کا دل خوش ہو جائے گا، ان کا دل خوش ہو جائے گا، ان کے دل میں تیری نرمی پیدا ہو جائے گی، محبت پیدا ہو جائے گی، کیونکہ لیکن ہم تو ان کے نرم مزاج ہو گیا ہے۔ اتنی بات کرنے کے بعد ہم نے فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ، جب تمہارا پکا ارادہ بن جائے نا، کہ تمہارا پکا ارادہ مصمم ارادہ کر لیا ہے، تو پھر ایک بات سن لیں، اس کے بعد فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، فقط اسی بات پہ نہیں رہ جانا، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اس کے بعد بھی توکل میری ذات پہ رکھنا ہے، توکل بھی میری ذات پہ رکھنا ہے۔ اگر ایک آدمی کہے جی یہ جو کمپیوٹر ہے اسی میں سارا کچھ ہو رہا ہے، جو الٹرا ساؤنڈ ہے بالکل یہ صحیح رپورٹ دے رہا ہے، الٹرا ساؤنڈ کی مشین جو ہے نا یہ رزلٹ بالکل صحیح ہے، وہ کہہ رہے بالکل یہ بیٹا ہے، دوسرے دن 4-5 مشینوں سے جناب انہوں نے جناب رپورٹ کرا، کیا نظر آ رہا ہے جی؟ بیٹا اور ہوئی بیٹی،